تو جو امام مہدی کے بارے میں حدیث ہم سننے ابو داؤد کے اندر یا ترمذی شریف کے اندر یا معجم طبرانی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی احادیث مضمون کے اعتبار سے بعض اوقات ہمیں مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر بھی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس حدیث کا ہم جائزہ لے رہے تھے گزشتہ جمعے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی رابعہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہم دونوں حدیثوں کو چلا رہے تھے، ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو طبرانی کی روایت ہے۔ ان دونوں روایتوں میں اس ماحول کا ذکر ہے کہ جس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ وہ ماحول کیا ہے، یعنی فوری وجہ کیا بنے گی؟ ان دونوں حدیثوں میں الفاظ مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس وقت کوئی خلیفہ فوت ہوگا مسلمانوں کا، اور اس کے وفات کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلاف برپا ہوگا۔ یہ فوری وجہ ہوگا۔ اور اوورال تو ابو داؤد شریف کی حدیث میں جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ اس وقت یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلازل، میں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ اس وقت اٹھایا جائے گا، اس وقت ظاہر کیا جائے گا جس وقت امت میں اختلاف اپنی آخری حدوں کو پہنچ چکا ہوگا، پوری امت کے اندر انتشار ہوگا۔ اور دوسری بات، زلزلے بہت آئیں گے۔ یہ دو حالات کی طرف، یہ دو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بیان فرمائیں، لیکن یہاں ان دونوں حدیث کے اندر یہ لگتا ہے کہ خلیفہ فوت ہوگا، اور خلیفہ فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں میں خلافت کے لیے جھگڑا پڑ جائے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون اختلاف عند موت خلیفہ، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، اس وقت جھگڑا شروع ہوگا۔ اور حضرت ثوبان والی روایت بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ آپس میں لڑیں گے، یقتتل عند کنزکم 3، 3 لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، ان کا آپس میں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، یہ اختلاف ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کلہم ابن خلیفہ، وہ تینوں جو ہیں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، اور بیٹے آپس میں لڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی حدیث اس دوسری حدیث کی وضاحت کر رہی ہے، یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کی وضاحت کر رہی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پھر شخص نکلے گا، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّن بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے وہ نکلے گا۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عطرتی، میرے خاندان میں سے ہوگا، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا المہدی منی، وہ مجھ میں سے ہوگا، جس کے بارے میں آپ فرمایا المہدی منا اہل البیت، وہ ہم میں سے ہوگا، ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ احادیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اولاد میں سے محمد بن حسن، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور گویا حسنی ہوگا، حسینی نہیں ہوگا۔ یہ فرق رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ایک غائب امام کے منتظر ہیں، اس کو مہدی منتظر کہتے ہیں، ایک ایسا مہدی منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ 260 ہجری میں ایک شخص، ایک امام جس کا نام تھا محمد بن حسن عسکری، اور وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے نہیں تھا، وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے تھا،
اور وہ کہتے ہیں کہ سامرا کے غار میں جو ہے وہ غائب ہو گیا، غار میں گھس گیا، اور اب وہ 1200-1300 سال ہو گئے، وہ بھی غار سے نہیں نکلا اور غار میں زندہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس مہدی کا ذکر ہے ان احادیث کے اندر، وہ مہدی اصل میں وہ ہے، اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو غار سے باہر نکل آئے گا۔ ابھی وہ غار میں چھپا ہوا ہے اور زندہ ہے غار کے اندر، اور بعض پھر عقائد آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بھی پہنچتے ہیں کہ وہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ پہ ہمارے حالات دیکھ رہا ہے، تو بس ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی دلیل نہیں اس طرح۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ہم مہدی ہیں، اور وہ جو کتاب میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، نہایت العالم، ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی کی، یہاں سے ہم نے قیامت کی نشانیاں شروع کی تھی، تو میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا اس کتاب کا، کہ دارالسلام والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اردو ترجمہ موجود۔ اس میں ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن عریفی کا تھیسس ہے PhD کا، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو مہدی ہے، مہدی کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نوعیت کے خلاف ہے، ان کی روح کے خلاف ہے کہ کوئی خود دعویٰ کر دے کہ میں مہدی ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مہدی تو ناپسند کرے گا اپنے آپ کو، وہ محمد بن عبداللہ جس کی لوگ بیعت کرنا چاہیں گے وہ خود پسند نہیں کرے گا۔ تو ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن عریفی لکھتے ہیں کہ تاریخ میں 9 یا 10 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر وہ ساری احادیث اپنے اوپر فٹ کرتے تھے، میں اس لیے بھی مہدی ہوں، میں اس لیے بھی مہدی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نشانی فٹ آئے یا نہ آئے، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن عبداللہ جو مہدی ہوگا وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں۔ یہ سب سے بڑی نشانی، جو یہ کہے کہ میں مہدی ہوں وہ مہدی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیں جب بڑی نشانی آنی ہے، دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی پہلے دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں، اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا، کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا، امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے علماء، حج کے موقع پر دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے۔ تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کے ایک حج کانفرنس ہوتی ہے۔ اچھا، تو مجھے جب پتا چلا نا کہ یہ حج کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں پوری دنیا کے علماء کو بلایا جاتا ہے، تو میں یقین کرے میں نے سمجھا کہ یہ وہی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان لوگوں نے ہی امام مہدی کو پہلے ڈھونڈنا ہے، اور اسی طرح کی ایک مشاورت ہو رہی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ ہر سال اس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ حج کے موقع پر ہی ہوتی ہے، پوری دنیا کے علماء بھی ہوتے ہیں،
تو جب قیادت کا فقدان ہوگا اور پھر اس میں عربوں کی آپس کی جنگ اور اس طرح کی نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں، اور لیکن ہم کوئی وقت کا تعین نہیں کر سکتے کتنی دہائیاں باقی ہیں یا کتنی صدیاں باقی ہیں یا کتنے سال یا کتنے دن باقی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ البتہ حالات یہ بن رہے ہیں، پہلے امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، باقاعدہ جنگ ہوگی۔ امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں ہو جائیں گے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا یعنی 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے جہاد پر بیعت لینی ہے۔ اب جو حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے، یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے، وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے۔ جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر، اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے، اور جس وقت بیعت کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجر اسود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کنواں ہے اس کے درمیان میں، یعنی آپ سب کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے، تو وہاں پہ بیعت ہوگی، کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے، وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا ہوگا، دعائیں کر رہا ہوگا، تو اس وہ جب بیعت کر لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا، یعنی وہ پہلے ایکسٹراڈنری آدمی نہیں ہوگا لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹراڈنری آدمی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں، پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے مسلمان کام آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پہ سونے والے اور اپنی عیاشی کی زندگی گزارنے والے، ہم سے کوئی جہاد بیعت لے تو 1000 دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی۔ پھر جب وہ لوگ 2/3 جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے، ان میں سے 1/3 یعنی ہاف، ٹوٹل میں سے 1/3 وہ شہید ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے بہتر روئے زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوگا۔ پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی، تو ان پر پھر دجال آئے گا، پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول، اور پھر یہ ساری چیزیں، یعنی سیکوینس یہ بنتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ان ماڈرن چیزوں کو، تو ماحول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دجالیت کا ماحول ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ دجال کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے، درست ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے ماحول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے، وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے، جو آتے رہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 29 یا 30 آئیں گے، اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا، تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں، ابن سیاد سے لے کر اور پھر آج تک جو ہے وہ کتنے آئے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید، اور ان ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے، یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہے، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا۔ بالکل زبردست بات آپ نے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ بات درست ہے، بلکہ ایک خواب بھی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہیں اور ان کے پانی گر رہا ہے بالوں سے، دجال ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ تو کیا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ایز اٹ از کاپی کرے گا، اور بہت سے مسلمان بھی اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیں گے، اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ یہ کیا سیکوینس ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے ایسا ہو،
اصل میں چونکہ اس نے دھوکہ ہی دینا ہے جی تو دھوکہ دینے کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا واللہ عالم مجھے یوں لگتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا ارتقا ہوگا. اچھا یعنی تھوڑی سی ایک ایسا نہیں ہے کہ دجال پہلے دن ہی جب ظاہر ہوگا تو وہ اس وقت وہ ساری کی ساری اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی وقت اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دے گا. صحیح. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا نا ایک گریجولی وہ آگے بڑھے گا. صحیح. اور اس کو آپ دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوگی obviously وہ امتحان کے لیے ہے, اہل ایمان کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے اور روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اسی لیے آپ نے اس سے پناہ مانگنے کی سارے تلقین کی اہل ایمان کو. لیکن جو اصل بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا پریکٹیکلی جیسے آپ نے فرمایا کہ میٹاورس میں چپ جو ہے وہ کسی اور میں ڈال دیں تو وہ اس کے ساتھ, آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ دھوکے باز ہے, دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز, وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کے دھوکہ دے چاہے کسی طرح. اب آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جو میموری جو ہے دنیا کا جو بہترین سب سے بڑا انجینئر ہے اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے اس کی بھی میموری آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. آپ اس طرح کر کے دنیا کے جو سب سے بڑے علوم رکھنے والے اور سب سے بڑے ماہرین ہیں ان کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے وہ چپ اس دجال کے دماغ میں انسٹال کر دیتے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا بنے گا. وہ تو بہت بڑی بلا. تو ایسی ہی کوئی چیز ہوگی, ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی ایسا کوئی بات ہو, لیکن اللہ کریم نے اس کو صلاحیت دی ہوگی فتنے کے طور پر, آزمائش کے طور پر. اور وہ صلاحیت کیسے ہے, وہ چپس کے تھرو ہے یا وہ آئے گا تو اپنی ساری صلاحیت لے کے آئے گا, یہ اللہ ہی جانتا ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مختلف چیزیں یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز پر پختہ یقین دلا رہی ہیں کہ اس دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو وہ دھوکے باز جب آئے گا تو یہ بہرحال اس کی معاملت ہوگی زبردست. اور دیکھیں نا اگر ہم یہ آج کی دنیا دیکھیں شیخ تو ہم ہر وقت نظروں میں, یعنی یہ جو سیٹلائٹس ہیں اور یہ ہمارے جو فونز ہیں یہ ہمیں ٹریک کر رہے ہیں کہ ایک بندہ ان کی نظروں میں ہے, تو یہ بھی ایک اس کا ویپن تو ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ایک بندے کی خبر رکھنا اور نظر رکھنا لوگوں. ایون ایسی باتیں, سنوڈن ایک بڑا مشہور وسل بلوئر ہے, CIA میں تھا پہلے, اب وہ رشیا میں اس نے پناہ لی ہے, تو اس نے کہا کہ آپ کی سوچ ہے یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمرہ سے, تو ان کے ہاتھ میں, کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا وہ ڈیٹا کی جنگ ہے, جتنا جس کنٹری کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے آئی تھنک کہ وہ سپر پاور ہے. تو ڈیٹا دیکھیں سارا یہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں, اور ہم سمجھتے ہیں فیس بک فری ہے, واٹس ایپ فری ہے, فری تو ہے لیکن اس کے بدلے وہ ہم سے کیا کیا لے رہے ہیں. ایک انفارمیشن میری, میں کہاں جاتا ہوں میں ٹریک ہو رہا ہوں, میری لوکیشن ساری ٹریک ہو رہی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیزوں سے ریلیٹ کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دیکھیں یہ اس کے ویپنز یہ تو ہوں گے, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا یہ جو جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جی یہ جو کچھ ہمیں دے رہی ہیں آہستہ آہستہ ہماری محلے کی دکان ختم ہو رہی ہے, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز بن رہے ہیں. پہلے ہم کھانا بناتے تھے, ناشتہ گھر میں بنتا تھا, روٹی پکتی تھی, جو بھی کچھ ہوتا تھا, اب جو ہے ہم بریڈ کا انتظار کرتے ہیں. بریڈ جو ہے پیچھے سے سپلائی ہو رہی ہے, اور پانی جو ہے پہلے نیچے کا پی لیتے تھے ہم, نلکا گھر میں لگا ہوتا تھا, اب پانی کا بھی انتظار ہو رہا ہے, سپلائی آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس طرح سے کرتے کرتے یہ سارے کے سارے جو خوراک کے ذرائع ہیں یہ سینٹرلائز ہوتے جا رہے ہیں, اور جب یہ سینٹرلائز ہو گئے تو ان کو ختم کرنے, ایک دن آپ نے بریڈ ہی روکنی ہے نا, بریڈ سپلائی نہ کریں تو ناشتہ ختم, انڈے سپلائی نہ کریں تو یہ ساری چیزیں سینٹرلائز ہو گئی ہیں. وہ ہماری محلے کی دکانیں تو آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کھاتے جا رہے ہیں, اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا. اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا, بالکل ان کو کسی اور کو تو کہنے
کی ضرورت ہی نہیں, اور پانی بھی رک گیا ہمارا, بالکل, اور ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی رک گیا, ہر چیز آہستہ آہستہ چیزیں ساری ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی. تو یہ سارے کے سارے یہ نو ڈاؤٹ کہ اس کے ویپنز ہیں. یعنی جتنی بھی احادیث اس کے بارے میں ہیں, اب وہ کوئی اتنی حیران کن چیزیں نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے, میں تو سمجھتا ہوں دجالیت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے انسانیت کا. کیونکہ آج کی جو شیخ ویسٹرن سائنس ہے, میں سمجھتا ہوں وہ تو خدا کے انکار میں نکلی ہے. اس کی مین موٹیویشن ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے, بس چھوڑو, مٹیریل کو اسٹڈی کرو, انسانیت کی بہتری کے لیے چیزیں بناؤ. حالانکہ بہتری کے لیے کیا بنائی, زیادہ تو سفر ہی ہو رہا ہے انسان. آپ دیکھیں انفرٹیلیٹی از اے بگ ایشو ان آور جنریشن. میں تو کبھی نہیں آج تک سنا تھا کہ لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی, لیکن آج یہ میں ایک اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہ 1 out of 6 couples are struggling with infertility. یعنی آپ سوچیں کہ 20% لوگ, تو پتہ نہیں کیا خوراک کھلائی جا رہی ہے, اللہ معاف کرے, کیا ہے انگریڈینٹس اس کے, اور ہم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں شیخ کہ نکلنا ہی بڑا مشکل ہے. جیسے آپ نے کہا ہر چیز سینٹرلائزڈ ہے, بندہ کرے گا کیا؟ اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس کو فیس نہ کرنا, کیونکہ وہ اس طرح سے کوئی قائل کر لے گا اور اتنا ڈیپینڈنٹ کر لے گا اپنے اوپر. بلکہ مجھے شیخ وہ ایک جوک بھی یاد آ گیا, جوک کہیں یا ایک بڑی اچھی وضاحت. ایک عالم دین سے اسی طرح ایک لڑکے نے پوچھا کہ اس کے ماتھے کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا غالباً, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ پڑھیں, وہ تو بڑا کلیئر ہوگا, ہم پڑھ لیں گے پھر بھی ہم اسے فالو کریں گے. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا, انہوں نے کہا کہ آپ سگریٹ پیتے ہو, تو اتفاقاً وہ سگریٹ پیتا تھا. تو شیخ نے کہا کہ جی اس پہ نہیں لکھا ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لنگ کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے, تو کیوں پیتے ہو؟ کیونکہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں, پتہ ہے نقصان دہ, لیکن پھر بھی جانا ہے. تو اس لیول کا فتنہ اللہ معاف کرے. ایک سوال شیخ میرے ذہن میں بڑا آتا ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو انسانیت بدصورت انسان کو فالو نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں نا, انبیاء بھی جو آئے, میں یہی سنا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک وجاہت دی, ایک شخصیت دی, کیرزمیٹک لیڈرشپ دی, تو جو اوصاف اس کے نظر آتے ہیں وہ تو انتہائی کوئی بدصورت قسم کا, یعنی ایک وہ نظر آتی ہے شخصیت. اتنی میجورٹی کیسے, مطلب وہ آپ میں اس حوالے سے دیکھیں, ٹھیک بات ہے, انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کیرزمیٹک پرسنالٹیز دی اور بہت خوبصورت پرسنالٹیز ہوتی تھی, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ انبیاء کے خلاف لوگوں کو فالوئنگ نہیں ملتی تھی؟ مسیلمہ کذاب دیکھ لیں, اب وہ بد شکل بھی تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کے جھوٹا ہونے کا کیا شک رہ گیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, اور فالوئنگ اس کو بھی مل گئی. لہٰذا یہ تو آپ چھوڑ دیں نا. آج کے دور میں کتنے جھوٹے ہیں جن کا جھوٹ جو ہے وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے, ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے, اور اس ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹا ہے, پھر بھی اس کو فالوئنگ مل جاتی ہے. لہٰذا یہ تو معیار ہے ہی نہیں, اور لوگ جو ہیں اب اپنے مفادات کی وجہ سے جاتے ہیں, اور شکل جو ہے یہ تو بہت مائنر چیز رہ گئی ہے. بالکل. دیکھیں ایک چیز ہے, بہرحال خوبصورتی ایک چیز ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن یہ بہت ساری کو دسیوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے, اور جب لوگوں کو مفاد آ رہا ہوتا ہے, اصل میں ایک دن میں نہیں ہوتا. علی بھائی آپ دیکھیں نا, مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں, ماحول آہستہ آہستہ اس کی طرف جائے گا, لوگ آہستہ آہستہ پھسلتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ لوگوں کے اوپر, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, لیاتین علی الناس زمان, کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے, بس آنا چاہیے. تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہے, لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال او من الحرام, حلال سے آ رہے حرام سے, بس آنا چاہیے. اب آپ یہ بتائیں کہ
جب ایک شخص اس نہج پہ پہنچتا ہے، یہ ایک دن میں تو نہیں آ جاتی. آپ پہلے مشکوک روزی میں پڑھتے ہیں، آپ پہلے آہستہ آہستہ جو ہے گرے ایریا جو ہے اس کو اچیو کرتے ہیں، پھر کرتے کرتے آپ سیدھے حرام میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ حرام حلال کی تمیز نہیں رہ جاتی. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. وہ جو فٹ سٹیپس ہیں نا شیطان کے، کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو شیطان ایک ایک سٹیپ کر کے آپ کو اس حرام تک لے جاتا ہے. اور پھر جب قوم کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ہمارے لیڈرز بھی، اور صرف بات ہم پاکستان کے لیول پہ نہیں کر رہے، ہم پوری دنیا کے لیول پہ کر رہے ہیں. جب لوگوں کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے تو جو شخص حرام کھا رہا ہے اس کو پھر باقی کس چیز کی تمیز رہے گی؟ بالکل صحیح. وہ کانے سے آ رہا ہے، اندھے سے آ رہا ہے، وہ خوبصورت سے آ رہا ہے، وہ بدصورت سے آ رہا ہے، آنا چاہیے بس. صحیح. تو آپ کو جو بھی مفادات کے لیے آپ کو دانا ڈالے گا آپ اس کی طرف چلتے جائیں گے. لہذا وہ ملکوں کے اعتبار سے امریکہ ہو، وہ رشیا ہو، وہ کوئی بھی ہو، چائنا ہو، وہ آپ کو دانا ڈالتے ہیں، آپ بھاگ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے جاتے ہیں. ادروائز یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی سنا ہوگا دنیا میں کہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ بیٹھے IMF سے قسط ملنے پر شکریہ ادا کر رہے ہیں IMF کا، اور یعنی ایک سودی ڈیل کے اوپر علماء کرام شکر ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیے ایک دن میں نہیں ہوتا، لہذا چلتے 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 ڈیٹیریشن آتی ہے، اور پھر ہم شاید اس نہج پہ پہنچیں گے کہ دجال کو قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اور یہ بھی تو پاسبلٹی جیسے آپ نے کہا کہ ورچوئل ریالٹی دیکھا جائے، یا کوئی بہروپیہ ہو، وہ بہروپ اپنا روپ بدلنے والا ہو، اتنا جلدی ریکگنائزیبل نہ ہو، اور دیکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے ہو، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے ویوز بھی ہیں. جیسے میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں آج کے دور میں سب سے ایسی شخصیات جن پر لوگ جان چھڑکتے ہیں اور اپنا مسیحا مانتے ہیں، جیسے بل گیٹس ٹو نیم ون، بہت بڑا فلنتھروپسٹ ہے، لیکن اس کی ایک اور شخصیت بھی ہے، اس کے بارے میں ہے جی کہ اسی نے کرونا وائرس کی یہ ساری مطلب بہت سی تھیوریز، کانسپیریسی تھیوری کہہ لیں، اس نے پاپولیشن ریڈیوس کرنی ہے یا ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایلون مسک ایک نام ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ وہ اس وقت اسپیس کے بارے میں کتنی انوینشنز کر چکا ہے، مارس کو کولونائز کرنا چاہتا ہے. تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں کیا پتہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ہی، لیکن سپوز یہ دجال ہے تو میجورٹی تو فالو کر رہی ہے، اور آج یہ کچھ بھی کہہ دیں کہ جی ہم دنیا کو اس طرح بچائیں گے تو میجورٹی تو فالو کرے گی، کیونکہ میجورٹی تو یہ مانی ہوئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو یہ PhDs ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی بلا ہے. جو یہ کہیں گے ہم مانیں گے، ہم کیوں مانیں باقیوں کو، ان کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا تو خیال وہ اس طرح کی بھی کوئی شخصیت ہو. دیکھیں وہ جو ماتھے پہ لکھا ہوا ہے نا کافارا، جی وہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا. صحیح. وہ صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، پھر یہ فراست جو ہے نا، اتقی بفراست المومن، تو مومن کی جو فراست ہے نا وہی دیکھ سکے گی کہ یہ شخص کیا ہے. اور آپ دیکھیں اس دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. بالکل. اور ہم یہ مطلب سیل پرچیز میں کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی بیچنی ہوتی ہے، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور یہ دھوکہ دینے والے ہر دور میں رہے ہیں. بالکل. اور یہ جو تیزی، تراری، چالاکی، ہوشیاری لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں، وہ کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے وہ، یہ سارا کا سارا بے ایمانی کے علاوہ. اور یہ بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ، ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جو دی ہے مجھے نہیں دی، اور بعض لوگ بہت تیز ترار ہوتے ہیں، صاحب فراست بھی ہوتے ہیں، گفتگو میں بڑے جو ہے نا وہ چلتر ہوتے ہیں، ہر چیز ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی. ان کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ ایمان کے ساتھ ریلیٹ کرنا. دیکھیں ایک صحابی تھے غالباً قیس بن سعد، غالباً اس کا نام اگر میں بھول نہیں رہا، رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی نا کہ دھوکہ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، اگر میں نے یہ نہ سنی ہوتی لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ،
میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لوگوں کو فریب دینے والا ہوتا ہوں. مطلب جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہوئی تو گویا میں اپنی وہ صلاحیتیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں نہیں استعمال کرتا. کیوں؟ اللہ کا خوف ہے. تو اصل چیز جو ایمان اگر انسان کے ساتھ ہو تو آپ کی صلاحیتیں بھی مینٹین رہتی ہیں. آپ ان چیزوں کو کوئی حرج نہیں کسی کے سامنے آدمی بدھو بن جائے, کچھ نہیں ہوتا. جب آپ اہل ایمان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور کسی وقت آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی کرنی پڑ جائے تو یہ ایک پورا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ایمان کا کلچر کہتے ہیں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی صحابہ حیران ہو گئے. کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, سارا کچھ اس کے پاس ہوگا, ہر چیز اس کے پاس ہوگی, تو ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب سارا کچھ تو اس کے پاس ہے, تو ہم اس کی اگر پیروکار بھی نہیں بننا, اس کے قریب بھی نہیں جانا, تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تسبیح, تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی. لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا, اللہ اکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا, سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا. آپ اب دیکھیں نا, میں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی سارا دن تسبیحات کریں, ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں, اللہ کے ذکر سے آپ کی بھوک مٹے. جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا, اور وہ ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا. دیکھیں اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہاں بات کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو. آپ نے فرمایا میں ہوا, میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا, صحابہ ڈر گئے تھے نا, تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا تمہارے, میں اکیلا کافی. اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود بھی لڑنا ہے, اپنا اپنا حساب خود کرنا. البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے نا وہ پڑھا کرو, یہ تمہیں فائدہ دے گی. اور خاص طور پر پہلی 10 آیات کی بات کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھو. جس نے یہ یاد کر لی, یہ پڑھ لی, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. اب یہ 10 آیات کیا ہیں؟ اب کیا خیال ہے کہ بس وہ ورڈنگ ہے, صرف الفاظ ہیں, یاد کر لیں بس اور کافی ہے؟ نہیں, وہ ایک پالیسی ہے. مطلب وہ 9ویں اور 10ویں آیت کو آپ دیکھیں, ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ومن لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور تختی والے یا رقیم والے یہ ایک بس ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی صرف نشانی نہیں تھے, وہ نشانی بھی تھے. یہ ایک پالیسی ہے اور آپ کو قرب قیامت یہ پالیسی ہی کام دے گی. کیا؟ اذ اوى الفتية الى الكهف, جب لوگ اپنا ایمان بچا کے غار کی طرف آ گئے. لہذا آپ ایک غار کریٹ کریں, اور وہ غار کیا ہے؟ یہ کمرہ غار نہیں ہو سکتا, کوئی فزیکل غار نہیں ہو سکتا, ہم کسی فزیکل غار میں چھپ نہیں سکتے. دیکھیں اس دنیا میں جہاں برمودا ٹرائنگل کی مسٹری تو موجود ہے جی, ٹھیک ہے, لیکن ہم کہیں چھپنا چاہیں ہم تو ٹریک کیے جا رہے ہیں. ہم تو ہر جگہ پہ, کوئی جگہ چھپنے کی اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ سارا نظام جب دجال کو سپورٹ کرے گا اور اس کا ہی سپورٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے, تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا مقابلہ کس بات پر ہے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف. آپ غار کریٹ کریں, اور میرے خیال میں اس ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ ورچوئل غار ہی ہوگا. آپ ایک ورچوئل غار کریٹ کریں جو ایمان کی بنیاد پر. کیا بات؟ یعنی میرا آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر, آپ کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر. ہم حتیٰ کہ میں تو علی بھائی فروٹ خریدتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں کسی داڑھی والے سے خریدیں. صحیح. وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے, کم لگاتا ہے, میں تو اس بنیاد پر خریدوں کہ یہ دین کے اور ایمان کے زیادہ قریب ہے. وہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, صحیح, لیکن میں تو اس کو بنیاد کوشش. لہذا اگر ہم یہ کر لیں گے, ایک آدمی
دور افریقہ میں کہیں بیٹھا ہو اور ایک آدمی مشرق بعید میں بیٹھا ہو، لیکن میرا تعلق اس کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد پر ہے تو ہم سب کی یہ جو کمیونٹی بنے گی یہ ہے وہ غار۔ اس دور میں اگر ہم ایمان کی بنیاد پر غار بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ذکر بھی کام آئے گا، پھر ہم یہ ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی بچے گی۔ دجال سے جس نے بچنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بچنا ہے، اور کوئی بچنے کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ زبردست۔ اب اسی ماڈل کو شیخ ہم اپلائی کریں، یوتھ کو کہیں کہ اب تمہاری یونیورسٹی میں بہت فتنہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میری یونیورسٹی میں تو ٹاکس ایسی ہوتی ہیں، پروفیسرز ایسے ہیں، ایونٹس ایسے ہوتے ہیں، تو وہاں اپنا غار بناؤ، اکٹھے رہو ایمان والے ساتھ، اور کمرے میں بیٹھو، دین کوئی کورس کرو، آپس میں کوئی ایمانی ایسی باتیں کرو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے۔ تو ہر کوئی اپنا غار تو کریٹ کر سکتا ہے شیخ اپنی جگہ پر بیٹھ کے، تو بڑا زبردست یہ سلوشن، واقعی یہ پالیسی ہے۔ ایک سوال شیخ میرے ذہن میں آتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہ آتا ہے نا جی کہ وہ 40 دن کے لیے آئے گا، تو کچھ لوگ اس کی انٹرپریشن یہ کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہے نا کہ 1 day like a year، 1 day like a month، 1 day like a week، اور ریسٹ آف دا ڈیز تمہارے دنوں کے برابر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرلی دن نہیں ہے یا سال نہیں ہے، بلکہ یہ دور ہیں، خاص قسم کے دور ہیں۔ جیسے اس کا جب ظہور ہو جائے گا، ظہور ہونے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں جی کہ ظہور تو ہو گیا، تمیمت داری نے جب دیکھ لیا تو وہ وہاں سے شروع ہو گیا اس کا ظہور۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایکچولی اسپیسیفکلی شیخ عمران حسین کا ویو اس وقت دے رہا ہوں، کیونکہ دجال کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور اوپینین انہی کے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جزیرے میں جب اس کو دیکھا گیا اس کا ظہور شروع ہو گیا، اس کے بعد جو پہلا وہ سال مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ برٹش امپائر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویو بڑا مشہور۔ دوسرا جو منتھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکن جو ہے نا وہ ہوگا۔ تو تیسرا وہ ویک کو لیتے ہیں جی کہ یہ چائنیز اور یہ جو طاقتیں ہیں، اور اس کے بعد اس نے بالکل ظاہر ہو جانا ہے، اور وہ 37 دن ہوں گے وہ جو امام مہدی والا۔ اس کی کتنی گنجائش ہے اس طرح کے ویو کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جساسہ جو ہے وہ اس کا جساسہ ہے غالباً جو جانور تھا، وہ بہت بڑا اس کا سپائے ہے، جاسوس ہے، جاسوسی کا نظام ہے، تو وہ ایون سارے لیڈرز اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں جا کے اس جزیرے میں۔ وہ جزیرے کی لوکیشن بھی وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، حالانکہ جو وہ آپ نے نام لیا برمودا ٹرائنگل تو ویسٹ کی طرف ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلیئر مشرق کی طرف غالباً اشارہ کیا تھا وہ جو تمیمت داری۔ لیکن دیکھیں نا آپ اگر ادھر سے جاپان کی طرف سے دیکھیں جی تو وہ جو بحر الکاہل کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے وہاں بھی ایک مسٹری ہے نا، جس کو سیٹینک ویوز کہتے ہیں، ڈیول سی، وہ ڈیول سی ہے بالکل، اور وہاں وہ بھی مسٹری ہے، وہ بھی مسٹری ہے۔ اچھا اب اس میں دیکھیں ایک طرف برمودا ٹرائنگل ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شیطانی موجیں ہیں اور وہ شیطانی سمندر ہے، درمیان میں امریکہ ہے، بالکل بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے خود ابلیس جی اس کا تخت بھی پانی پر ہے، جی ہاں، اور یہ پانی میں رہتا ہے، بالکل ایسے۔ تو ہو سکتا ہے ان دونوں جگہوں میں سے ایک پہ دجال ہو اور ایک میں شیطان ہو، اور ان کے ساتھ کنیکشنز دیکھیں، قرآن نے تو کہا لا یوحون الی اولیاءہم، کہ وہ جو ہے نا ان کا کنیکشن ہوتا ہے، شیطانوں کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بالکل بالکل۔ تو جب یہ تعلق ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ دجال کے ساتھ تعلق ہو۔ جساسہ کو جاسوسی کے نظام سے انٹرپریٹ کرنا کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے بالکل، لیکن یہ سارا کا سارا ہم امکانی حد تک کہہ سکتے ہیں نا، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے، اس کو حتمی تعین ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص حتمی تعین کرے یہ غلط ہے، لیکن امکانی حد تک جساسہ دیکھیں، قرآن نے کہا اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت، یہودیوں کی خصوصیت سورۃ المائدہ میں قرآن نے 2 دفعہ کہی، سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے حرام کو۔ اچھا حالانکہ سامعون
یا سامعین سننے والے ہوتے ہیں، لیکن سماعون بہت زیادہ سننے والے، اور اکالون بہت زیادہ کھانے والے حرام، یعنی پرلے درجے کے حرام خور ہیں اور پرلے درجے کے جھوٹ کے رسیا۔ اب یہ جو نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کیا، اب اس میں قرآن نے یہ کہا جھوٹ سنتے ہیں، اب جھوٹ کے لیے سنتے ہیں، للکذب، جھوٹ بنانے کے لیے یا جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو جتنا نظام جاسوسی کا بنا ہوا ہے نا، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سماعون للکذب جو قرآن نے کہا ان کے بارے میں، تو یہ سارا کا سارا جاسوسی کا نظام اصل میں جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، یعنی ہر شخص کا جاسوسی کا نظام بنا لو، ہر ایک سے خبر لے لو اور خبر لے کے اس سے اپنی مرضی کی خبر جو ہے وہ آگے شیئر کر دو۔ اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی سارا کنٹرولڈ ہے۔ کوئی جگہ جو ہے کسی جگہ خبر آپ کہیں کہ صحیح آ رہی ہے، یہ تو نہیں، خبر ان کے پاس صحیح ہوتی ہے۔ جاسوسی کا نظام ٹھیک ہے، مانیٹرنگ ٹھیک ہے، سرویلنس ٹھیک ہے، لیکن اس خبر کو جب نشر کرنا ہے تو وہ نہیں۔ تو یہ سماعون للکذب جو ہے اس کی یہ ٹرو انٹرپریٹیشن ہے۔ لہذا جساسہ جو اگر کسی نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے جاسوسی کا نظام ہے تو بالکل درست ہو سکتا ہے، کیونکہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو جو لے کے گیا وہاں وہ جساسہ ہی تھا، اور جساسہ کیا تھا اس کی انٹرپریٹیشن بھی یہ ہے، نہ اس کی شکل جانوروں جیسی تھی نہ انسانوں جیسی تھی، بال بہت زیادہ تھے، یہ نہیں پتہ چلتا تھا اس کی پشت کدھر ہے اس کا سیدھا کدھر ہے۔ تو یہ اصل میں بالکل ایک سمبولیکلی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا جو پورا نظام ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا نہ سرا کدھر ہے اور نہ فرنٹ کدھر ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، اور ہم بیڈ روم تک جو ہے مانیٹر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو پہنچ کے پھر وہ نشر وہ کرتے ہیں اور خبر وہ دیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے۔ تو یہ سماعون للکذب کی ایک تشریح ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں میں ونس اگین کہوں گا اس میں حتمی تعین کرنا کہ یہ ہے یہ غلط ہے۔ ہم نے بس ایک امکانی حد تک ہو سکتا ہے، لہذا کسی نے بھی کہا ہے تو امکانات کی بات درست ہے۔ بالکل صحیح۔ کچھ لوگ یہ بھی آج کل بڑی تھیوری چل رہی کہ دجال ٹائم ٹریولر ہوگا، یعنی وہ یہاں سے بات لاتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ ہر دور میں ایگزسٹ تو کر رہا ہے، جیسے یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا۔ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی اور نے نہیں بتائی کہ وہ کانا ہے۔ تو یہاں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہر دور میں ایگزسٹ کر رہا تھا، حالات بھی دیکھتا ہے، اور مختلف اوقات میں یعنی مختلف ٹائم زونز میں آ سکتا ہے، آیا بھی ہے، ٹائم ٹریول کر کے آئے گا یا ٹائم ٹریول کر جاتا ہے، چیزیں دیکھ جاتا ہے۔ جیسے اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کی آنے کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی اس نے پوچھا کہ وہ جو سی آف گیلیلی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے، پھر اس نے ایک گارڈن آف بیسن تھا اس کے بارے میں تمیم الداری سے پوچھا۔ یہ باتیں کیسے اسے پتہ ہیں؟ کیا وہ پہلے آ کے اس نے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ ٹائم ٹریول کی آج کل بہت بات ہوتی کہ پاسبل ہے، اور یہ پورٹلز وارم ہولز کی بہت آج کل ڈسکشن چل رہی ہے۔ گورے اس میں موویز بنا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں گیموں کے تھرو، اس پہ میں نے کافی شیخ ریسرچ کی ہوئی ہے۔ ایسے کریکٹرز بنا رہے ہیں جو دجال سے تشبیہ یعنی ان کی دی جا سکتی ہے، سارے ایٹریبیوٹس دجال، اور بچے لائک کر رہے ہیں ان کریکٹرز کو۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ٹریولنگ کی ایبلٹی بھی ہوگی؟ کیونکہ اس کے ٹریول کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے ایک کونے سے دوسرے کونے جو ہے وہ ود ان سیکنڈز ٹریول کرے گا۔ بلکہ جسٹ ٹو کوٹ ون سچ کریکٹر، ایک بڑا مشہور مارول کا کریکٹر ہے ڈاکٹر اسٹرینج۔ چونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس طرف تو میں مارول کے کریکٹرز اور ان کی موویز کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں جا کے۔ تو اس میں ایک یہ جو ڈاکٹر اسٹرینج ہے یہ ایک اس طرح سے پورٹل بناتا ہے، وارم ہول، اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان سیکنڈز ٹریول کر جاتا ہے وارم ہول کے تھرو۔ تو اس کا مطلب گوروں کو کچھ تو پتہ ہے اس سائنس کا، یا دجال کے بارے میں ظاہر ہے ایک نالج تو کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی، تبھی تو اس طرح کے کریکٹرز بن گئے، ورنہ
بالکل ذہنی طور پہ ایک فینٹیسی کے طور پہ کریکٹرز بنانا میں نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے یہ ساری چیزوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں یوز کر کے ٹریول کرے اور ٹائم ٹریول کرے, یا ایک جگہ سے دوسرے کونے ود ان سیکنڈز یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے چلا جائے؟ دیکھیے یہ بالکل ممکن ہے. ایسا کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں گی اور وہ ود ان سیکنڈز ٹریول بھی کرے گا, اور پھر اس کے پاس وہ کہے گا بادلوں کہے گا بارش آ جائے تو بارش آ جائے گی, اس کے کہنے سے زمین جو ہے وہ کھیتی اگا دے گی, ہر چیز سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں اس کی, اور جس کو آپ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی. عام جو ہم اس طبی کائنات میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گی, بلکہ ما بعد الطبی کچھ چیزیں اسے ایسی ہوں گی جو بالکل بیونڈ دا ریزن, اور یہ جو ہماری جو فزیکل نیچرل فینومینا سے نیچرل فینومینا اور فزیکل کائنات ہے اس سے بیونڈ. اچھا یہ تو ہوگا, لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور ویسے بھی جو 40 دن والی بات ہے, پہلا دن سال کے برابر, یہ اس کی انٹرپریشن مختلف ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دن باقی اتنا لمبا ہوگا, رات ہی اس کے اتنے مطلب 1 سال بعد آئے گی, لیکن یہ پاسبل نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے, اور اس کی انٹرپریشن یہ کی بھی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اور دنیا والوں کے لیے مشکل اتنا ہوگا کہ پہلا دن سال کے برابر لگے گا. صحیح, یعنی مشکلات کی وجہ سے کہ وہ ہوگا تو دن نارمل, لیکن وہ اس قدر مشکل, جیسے آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے, اور جب آپ کو کمپیریٹیولی آپ ایزی ہو جاتے ہیں تو ٹائم جلدی گزر جاتا ہے. تو اس طرح سے پہلا دن سال کے برابر, اگلا دن مہینے کے برابر, پھر ہفتے کے برابر, اور پھر آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے. اچھا یہ آیا ہوا ہے تو یہ اپنے جو ہے نا وہ کمالات دکھا رہا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لوگ جو ہیں جو اس کے ساتھ ملنے والے ساتھ مل گئے, بچنے والے بچ گئے, اور کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی. یہ بھی اس کی انٹرپریشن ہے, واللہ عالم. لہٰذا میں ونس اگین وہی کہوں گا کہ اس کو ہم حتمی طور پر کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی ہوگا, لیکن امکانی حد تک یہ ساری بات, جب آپ امکانی حد تک یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے. یہ بالکل اس کا بھی امکان ہے کوئی ایسا ہو, لیکن یہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی وہ ظاہر ہو چکا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اور سورس آف نالج نہیں ہے سوائے کتاب و سنت کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ پہلے آ چکا ہے یا ہر نبی کے دور میں آ چکا تھا. یہ تو آیا کہ ہر نبی نے ڈرایا ہے کیونکہ آنے والا ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور بھی آتا رہا ہے پہلے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے پھر چلے جاتے تھے, ایسا نہیں ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں اور ہر نبی نے آپ کے بارے میں خبر بھی دی ہے, بتایا بھی ہے, تو اسی طرح سے دجال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہے اور بالکل آخر پہ جا کے آنا ہے, اس فتنے سے ڈرایا ہے ہر نبی نے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر انبیاء کو ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو جو مشترکہ نقطہ ہے دعوت کا وہ تو توحید ہے, اور جو مشترکہ چیز ہے وہ ایمان ہے. تو ایمان کی بنیاد پر جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ایمان کی بنیاد پر لوگ بچے ہیں, اور آئندہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی لوگ بچیں گے. اگر ایمان قائم رہے گا تو پھر لوگ بچ جائیں گے, وگرنہ فتنہ آ جائے گا تو فتنے کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتی. اس وقت پھر بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ایسا دھندلکا ہوتا ہے, ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو,
یعنی جب وہ چھا جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ شام کو صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. لہٰذا اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے. یعنی فتنہ جیسے جیسے چھاتا چلا جاتا ہے عمل کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اگر ایمان کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ایمان کی بنیاد پر زندگی وہ ہر دور میں وہ اسی طرح سے پے بیک کرتی ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، اس وقت آپ حالت ایمان میں ہیں، آپ کو بالکل فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں، اس خاص ماحول میں آپ نے ایمان کی زندگی گزاری، آپ کو تب بھی ثواب ملا، اجر ملا. اگر آپ ایسے دور میں ہیں جو دجالی دور ہے، اس دجالی دور میں آپ ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ شدید مشکل ہے. اب اسی طرح کی زندگی آپ اب گزارنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک انتہا درجے کا مشکل کام ہے. وہ جو خیر القرون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب تو ہم بدترین دور میں ہیں. تو آپ نے پھر خوشخبری دی، آپ نے فرمایا اس بدترین دور میں جو عمل کرے گا نا اس کو پھر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا 50 لوگ اس دور کے یا 50 لوگ ہمارے دور کے؟ تو آپ نے فرمایا 50 منکم، تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. گویا جیسے جیسے حالات شدید تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو تب عمل کا جو اجر ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، وہ صحابہ کرام کے 50 صحابہ کرام جتنا اجر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات آتی رہتی ہیں، ایمان والوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، پریشانی کی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں، آپ اگر سورہ کہف سے جڑے ہیں، اس پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایمان کی بنیاد پر تیار کر رہے ہیں، رف ٹف کا عادی کر رہے ہیں. آپ ان کو ذکر دیکھیں، بچے بیٹھ کے ذکر کریں نا، ذکر کرنے کی عادت ڈالیں نا. اور آپ دیکھیں، خود آپ ایکسپیرینس آپ نے یقیناً کیا ہوگا اور اپنے بچوں کو ایکسپیرینس کروائیں. جتنا زیادہ بچے ذکر کریں گے بھوک کم ہوگی اللہ، اور آپ کو یہ مادی بھوک ختم ہوتی جاتی. ایک ہے وہ لسٹ، جو مادیت کو حاصل کرنے والی لسٹ ہے، وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور وہ جو اشتہا ہے بھوک، وہ بھی کم ہوتی ہے. جب جیسے جیسے آپ ذکر کے اندر انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ اگر ایسی عادت بنا لیں اور ہمارے بچے ایسی عادت بنا لیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مزین کر لیں تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہم انشاءاللہ اس طرز عمل کے اور اس ایمانی زندگی کے عادی ہو جائیں گے جو دجال کے خلاف ہمیں پورا انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اہل ایمان کا. دیکھیں شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں یہ کروں گا. جہاں کہیں اس نے بات کی ہے ہر جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. بات ختم. شیطانی قوتوں کا زور رحمانی قوتوں والوں پر چلتا ہی نہیں. سمپل از دیٹ. بہت ویک ہے آپ اگر، لیکن آپ رحمانی قوت والے بنے نا، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹولز ہیں اس کو آپ اویل نہیں کرتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا. آخری سوال بس یہ کہ مجھ سے سوال بہت ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈیمیج irreversible ہوگا، دجال کے جو جتنے بھی ڈیمیجز ہیں. تو ظاہر ہے اس کو چونکہ ریورس نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہمیں چلیں ذکر کی آپ نے بات کی، ایمانی اس کی بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا ماحول کو بھی چینج کرنا پڑے گا؟ یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہیں پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا، تمہارا بہترین اثاثہ ایک بکری ہوگی، اس کا دودھ. اور ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت حذیفہ نے کہ اگر وہ میسر نہیں تو اللہ کے نبی نے ٹہنی چباتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی دور ہے جب وہ آ جائے گا؟ ہمیں اس سے بچنے کے لیے ٹوٹل آرگینک ہونا پڑے گا، ان آرگینک لائف سے بہت دور، ٹیکنالوجی سے دور، یہ آرٹیفیشل چیزوں سے دور، اور اپنے آپ کو باقاعدہ ولیجز میں لے جانا پڑے گا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں عمران حسین صاحب نے تو ولیج بنا بھی لیا، اور وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کے رہو تاکہ تم ٹوٹلی محفوظ ہو جاؤ. تو اس لیول پہ جانا پڑے گا، یا جو آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے ذکر ہی انشاءاللہ ہمارے لیے اور ایمانی کیفیت کافی ہے؟ دیکھیے نو ڈاؤٹ آپ اگر اس سینٹرلائزڈ سسٹم کے ساتھ ہیں
جو کل دجال کے ہاتھ میں چلے جانا ہے جی تو پھر آپ اس سسٹم کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوں. vulnerable. ٹھیک ہے جی, لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ کو اس سسٹم سے جتنا آپ ہٹیں گے اتنا زیادہ فائدے میں رہیں گے. یہ تو بات ٹھیک ہے, ظاہر ہے آرگینک چیزیں آپ استعمال کریں, آپ خود اگا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کیاری میں سبزی اگاتے ہیں, ایک وہ ہے, ایک وہ سبزی جو سپلائی ہوتی ہے, سپلائی تو رک جائے گی. اگر آپ نے گھر میں سبزی اگانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے وہ تو نہیں رکے گی, وہ تو آپ کے گھر میں ہے نا. تو وہ چاہے آپ گاؤں میں ہیں چاہے کسی, یہ اصل میں اس کے اندر فلسفی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے. قطعاً ایسا نہیں ہے. کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے اور شہر والے پھنس جائیں گے, ایسا قطعاً نہیں. مسئلہ لائف سٹائل کا ہے. آپ جس طرح کے لائف سٹائل کا اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہیں نا, وہ لائف سٹائل دجالی تہذیب کا ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کبھی نہیں بچیں گے. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ دجال سے بچنے کے لیے آپ وہ سبیل کر رہے ہیں. لہٰذا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو رف ٹف کا عادی بھی بنائیں, اس کو ایمان کی بنیاد پر. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہر دور میں ان کی مثال جو ہے دینی چاہیے, کیسا گھرانہ ہے. یعنی بیوی ہے تو ان کو ایک خالی جگہ پہ خالی وادی پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں, چھوٹا سا بچہ ہے ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیسی بیوی ہے, ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ سارے خطرات تھے, لیکن جب ایمان بنیاد بنانا, پوچھتی رہی پیچھے سے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیوں چھوڑ, وہ بولتے ہی نہیں تھے. تو جب خود خیال آیا اللہ ہمارا کبھی حاضر, کیا اللہ نے حکم دیا, تو انہوں نے پھر کہا نام, تو پھر شیر ہو گئے. تو اللہ نے حکم دیا ہے, پھر یہ کوئی چیز جو ہے مجھے کوئی خطرہ ہے, اللہ سنبھال لے, اللہ سنبھال لے. وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے, خواب میں دکھایا کہ اس کو ذبح کر دو. اب ذبح کرنے کے لیے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں. اب وہ بیٹا کیا کہتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر. معاملہ اس کا ہے کہ آپ اس کے حکم پر کر دیجئے. قربانی ہوئی تو نہیں, قربانی تو نہیں ہوئی, صرف گفتگو ہوئی ہے, اور وہ ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے. وہاں بھی گفتگو ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے. لہٰذا آپ زندگی میں اگر کسی بھی, یعنی ہر دور میں وہ ایمان ہی ہے سکہ رائج الوقت اہل ایمان کے لیے. اگر اس کو آپ لے لیں گے انشاءاللہ دجال کیا کوئی اس سے بڑا فتنہ بھی آ جائے گا تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا.